تو میرا حسین کربلا کے میدان میں کیسے بے صبری کر سکتا ہے؟ وہ نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جب رب کا حکم ہے اے ایمان والو مشکل وقت آ جائے تو صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو ایسے تمہیں قصے سنائے، ایسے واقعات سنائے کہ جس میں نبی کی اہل بیت بے بس نظر آئے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں دین دنیا اتو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں، دین دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ تو کون کہتا ہے وہ مجبور تھے؟ وہ مجبور نہیں تھے، خدا کی قسم وہ ہر قربانی کے وقت مسرور تھے، ہر قربانی کے وقت کیا تھے؟ مسرور تھے، اور رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے انہوں نے سب کچھ بخوشی جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ تو کہا اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ یارو پھر دیکھو نا، قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت اس کا کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے۔ اور اگر تم نے قرآن کی تھیوری یہ دیکھنی ہے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو پریکٹیکل تمہیں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پہ نظر آئے گا۔ اور میرے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن اور کچھ کہے اور حسین کی زندگی، حسین کا عمل کچھ اور ہو؟ میرے نبی تو حسین کے ساتھ قرآن اس طرح جوڑ کے گئے تھے، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت قرآن کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض، میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ جب قیامت کے دن میں حوض پہ ہوں گا، جب حسین میرے پاس آئے گا قرآن اس وقت بھی حسین کے ساتھ ہوگا۔ اقبال جیسا مفکر وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا تو مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، اقبال کہتے ہیں مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہر کسی کو سمجھ آتا بھی نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، مجھے پڑھنے والے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اقبال کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا۔ اقبال تجھے قرآن کب سمجھ آیا؟ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیم، وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا، پھر میں نے حسین کو پڑھنا شروع کر دیا، میں نے حسین کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اقبال کہتا ہے ادھر سے میں حسین کو پڑھتا گیا، ادھر مجھے رب کا قرآن سمجھ آتا گیا۔ میں قرآن ادھر سے قرآن پڑھتا تھا، قرآن سمجھ نہیں آتا تھا، نعرہ لگا دیتا۔ یہ ابا جی کے دربار کی چادر ہے۔ نعرہ تکبیر، آخری بندے تک محبت نال نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو مجھے قرآن نہیں سمجھ آتا تھا، تو اقبال قرآن کب سمجھ آیا؟ اقبال کہتا ہے پھر میں نے ساتھ حسین کو پڑھنا شروع کر دیا، میں نے ساتھ، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ کوئی ایسی تقریر تو نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ تو پھر یار ذرا ذوق مجھے بھی دینا، پتہ چلے کہ آپ تقریر سن رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے میں نے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اقبال پھر کہتا ہے قرآن کے ساتھ جب حسین کو پڑھا تو ادھر حسین کو پڑھتا چلا گیا، ادھر مجھے رب کا قرآن سمجھ آتا گیا۔ تو معلوم ہوا اگر تنہا حسین کو پڑھو تو پھر بھی ہدایت نہیں ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اور تنہا قرآن کو پڑھو، حسین کو سائڈ پہ رکھ دو تو قرآن پھر بھی ہدایت نہیں دے گا۔ آج کچھ لوگوں نے حسین کو تو پڑھا ہے مگر انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، توجہ چاہوں گا، انہوں نے قرآن کو، قرآن کے پورے پارے نہیں مانے، اور کچھ نے قرآن تو بڑا پڑھا ہے مگر انہوں نے حسین کو مانا۔ انہوں نے کہہ دیا دو شہزادوں کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ فرمایا جو دونوں کو تھامے گا ہدایت اس کا مقدر بن جائے گی، ہدایت اس کا مقدر بن جائے گی۔